السلام علیکم. صدائے مرحومین چینل کے ساتھ آپ کا ہوسٹ طالب نقوی حاضر ہے. ناظرین، آج مختلف رپورٹس ہوں گی اور بات ان تینوں کیٹیگریز کی پینشنرز کی ہوگی. سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں پی ٹی سی ایل کی. ناظرین، میں یہ سوچ رہا تھا کہ رحمان ملک کا انتقال ہوا کسی پینشنرز رہنما کا کوئی تعزیتی بیان میری نظر سے نہیں گزرا، چونکہ میں جانتا ہوں کہ بینگ ممبر سینٹ کمیٹی انہوں نے واش گاف الفاظ میں ایف آئی اے کی سرزنش کی تھی اور ان کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا عندیہ دیا تھا. یہ کوشچن الگ ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہوا یا نہیں، لیکن بہرحال وہ اور ان کی ساتھی جو تھی روبینہ غالباً نام تھا ان کا، وہ ان دونوں کی جو کوششیں ہیں انہیں پینشنرز حضرات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک میں میسج کروں گا اور ان کی اس خدمت کا ذکر کروں گا جو رحمان صاحب مرحوم نے پینشنرز کے لیے دبنگ انداز میں آواز اٹھائی. لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ پینشنرز رہنماؤں نے نہ صرف یہ کہ تعزیت کی بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے مسائل جو ہے آگے گوش گزار بھی کیے. یہ رپورٹ آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہے. آج سینیٹر رحمان ملک صاحب کے نماز جنازہ میں پی ٹی سی ایل پینشنرز جناب نذیر احمد فدا صاحب، شیراز صاحب، ایم ایچ اسلم صاحب، ملک مقبول حسین، قاضی ظفر الاسلام صاحب، طارق بھٹی صاحب، نواز صاحب، خالد ہاشمی صاحب، ملک اسلم حیات، لیاقت علی صاحب، سید نذیر حسین شاہ اور کثیر تعداد میں پینشنرز صاحبان نے شرکت کی. اس جنازے کے بعد چیئرمین سینٹ پاکستان سے بھی کہا گیا کہ وہ آئی ٹی ٹی کی رپورٹ جو آپ کے پاس ہے اس پر عمل کروائیں. تو چیئرمین سینٹ نے وعدہ کیا کہ مسئلہ حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے اور حکومتی سینیٹر شبلی فراز سے بھی مسئلے کے حل کا کہا گیا اور انہوں نے بھی امید دلوائی ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ملک صاحب کی مغفرت فرمائے. اور ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں پینشنرز ایکشن کمیٹی کی. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 24 تاریخ یعنی آج اجلاس تھا، ایک خصوصی اجلاس بلایا گیا تھا. اب میں یہ رپورٹ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی بجائے، تاکہ جو نیشنل بینک کے پینشنرز جو ہے استفسار کرتے رہتے ہیں ان تک یہ بات بطریق آسن چلی جائے. پینشنرز ایکشن کمیٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج مورخہ 24 فروری 2022 کو لاہور میں منعقد ہوا. اجلاس میں پینشنرز کے مندرجہ ذیل مطالبات کو جلد حل کرانے پر زور دیا گیا. بینک انتظامیہ سپریم کورٹ میں دائر 2 ریویو پٹیشنز واپس لے کر عدالتی فیصلوں کے مطابق پینشنرز کے واجبات ادا کرے. صدر بینک نے 21 جنوری 2020، 21 اکتوبر 2020، 5 نومبر 2020 اور 4 دسمبر 2021 کو پینشنرز کو پارلیمنٹ سے منظور بجٹ انکریز دینے کا 4 مرتبہ وعدہ کیا جو ابھی تک پورا نہیں کیا گیا. صدر بینک اپنا وعدہ پورا کریں. 87/91 سرکولر کے تحت 8791 کے سرکولر کے تحت 30 سال سے زائد سروس کر کے ریٹائر ہونے والوں پر اس سرکولر کے مطابق پینشن بنائی جائے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فوری طور پر اپنے اتحادی جماعت ایکس امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے تعاون سے پینشنرز رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان کیا اور ظفر صادق سیکرٹری جنرل وفد کے ہمراہ چند دنوں بعد ریجنز اور چاروں صوبائی عہدیداروں سے ملاقات کے لیے لاہور سے روانہ ہوں گے اور مختلف علاقوں میں احتجاجی اجلاس بھی ہوں گے. احتجاج کے پروگرام میں ہیڈ آفس کا گھیراؤ اور تا دم بھوک ہڑتال بھی شامل ہے. من جانب طارق سعید بٹ، چیئرمین، ظفر صادق سیکرٹری جنرل پینشنرز ایکشن کمیٹی. ناظرین، آج میں سرے راہ بازار میں گیا تو ایک بزرگ نے مجھ سے یہ پوچھا
کہ بھئی وہ تو چلا گیا ہے، اب ہمارے مسئلے کب ہوں گے، اب ہماری پینشن بڑھ گئی. میں چونکہ انہیں جانتا نہیں تھا اس لیے میں سمجھ گیا کہ ظاہر ہے یہ نیشنل بینک کے ہی پینشنر ہوں گے. تو میں نے کہا کہ بھائی وہ ایکسٹینشن ہو گئی ہے، ابھی نہیں گیا، ابھی تو یہ ایڈورٹائزمنٹ ہوگی اور اس کے بعد. لیکن میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حکومت حل کر دے. یعنی پینشنر پیسہ آج کل ضرورت ہے، اور جہاں مہنگائی بہت زیادہ ہو اور حکمران ہر چیز دوسروں کے مقابلے میں، دوسرے ملکوں کے مقابلے میں سستی ہے کہ گردان کرتے ہوں، اور قطع نظر اس بات کے کہ غریب آدمی کس قدر مشکل اور کرب کی زندگی گزار رہا ہے، تو وہاں اب انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو ہر آدمی جو ہے وہ آس کا متلاشی رہتا ہے. ناظرین، EOBI کے حوالے سے ایک صاحب نے مجھے فون کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی سروس جو ہے وہ 15 سال نہیں تھی، مجھے گرانٹ دے دی ہے انہوں نے. مطلب وہ کہتے تھے کہ مجھے پیسے دے دیے ہیں، وہ ظاہر ہے گرانٹ ہی ہوگی. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیا مجھے پیسے مل سکتے ہیں، میں اپلائی کر سکتا ہوں. اپلائی کریں آپ. EOBI کے پہلے ہی کنٹیمپٹ آف کورٹ چل رہا ہے. اور لاسٹ ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے اشرف صاحب سے پوچھا کہ میں آپ کا فون نمبر دے دوں. اس وقت تک چونکہ ان کا جواب نہیں آیا تھا، پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا ان کا نمبر دینا. بعد میں انہوں نے کہا جی آپ میرا نمبر دے سکتے ہیں. یہ بے لوس خدمت کرنے والے ہیں ایپوا کی طرح. جس طرح ایپوا اور دوسری تنظیمیں جو ہیں وہ پینشنرز کے لیے کوششیں کرتی ہیں، یہ اپنی انفرادی سٹیج پر جو ہے نا وہ کورٹ کیس جو ہے اس کی پیروی کر رہے ہیں بڑے آسن طریقے سے، اور ویل انفارمڈ ہیں. ان کا نام محمد اشرف ہے. تو جن دوست سے میری بات ہوئی ہے آپ انہیں فون کر سکتے ہیں. ان کا نمبر ہے 0300504363. آئی ریپیٹ 0300504363. محمد اشرف صاحب. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں، اور نان سبسکرائبرز ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں. تھینکس فار واچنگ.